شهادة تكون للنجاة وسيلة شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانطات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق اللہ العظیم. سب تعریفیں، تمام قسم کی بڑائیاں اور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک احکم الحاکمین وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کی ذات یکتا تنہا کے لیے ہی مخصوص ہے. انگنت اور بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء شاف روز جزا حبیب خدا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عائشہ پر سارے کا سارا دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور سیرت نبی ہی در حقیقت دین اسلام ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر ہر پہلو، ہر ہر گوشہ انتہائی بابرکت، انتہائی درخشاں اور انتہائی مثالی ہے. اور آپ نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے پوری کائنات کی اور کائنات میں بسنے والی مخلوقات کی اور بالخصوص جمیع انسانیت کی تمام شعبوں کے اندر بھرپور اور کامل رہنمائی فرمائی. ایسی رہنمائی کہ جس کے بعد کسی اور طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہتی. ایک سائل صدیقہ کونین مخدومہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر یہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے ام المومنین آپ فرمائیے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ صدیقہ کائنات نے فرمایا اللہ کا قرآن پڑھو، سارے کا سارا قرآن میرے محمد کا خلق عظیم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مسجد مبارکہ اور مقدسہ کے ایک نہیں بے شمار پہلو اور گوشے ہیں. ہمارے ہاں بالعموم سیرت کا مہین میں آپ کو بیان سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا سا حضرت کے فضائل و مناقب پر کو پڑھیں یا حضرت کے حسن و جمال کا یا پیدائش و وفات کا یا آپ کے دندان مبارک کا یا آپ کی زلفوں کا یا آپ کے چہرے کا یا آپ کے قد و کاٹ کا تذکرہ کر دیا جائے تو حق ادا ہو جاتا ہے. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان تھوڑا سا بھی سنجیدگی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرے تو زندگی کا کوئی ایسا شعبہ اور کوئی ایسا گوشہ موجود نہیں ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت کے لیے موجود نہ ہو. گھر کی زندگی دیکھ لے, خان کی زندگی دیکھ لے, والدین ہونے کی حیثیت سے دیکھ لے, اولاد ہونے کی حیثیت سے دیکھ لے, پڑوسی ہونے کی حیثیت سے دیکھ لے, استاد ہونے کی حیثیت سے دیکھ لے, امام ہونے کی حیثیت سے دیکھ لے, پیر و مرشد ہونے کی حیثیت سے دیکھ لے, ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھ لے, ایک داماد کی حیثیت سے دیکھ لے, ایک سسر کی حیثیت سے دیکھ لے, ایک تاجر کی حیثیت سے دیکھ لے, ایک مسافر کی حیثیت سے دیکھ لے, ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھ لے. غرض کے جس پہلو پر بھی زندگی کے انگنت پہلو اور موڑ اور لمحے ہوتے ہیں, جس گوشے اور جس مرحلے کو بھی آپ دیکھیں گے وہیں پر امام کائنات محمد کریم کی ذات ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فدا ابی و امی. جبھی رب کائنات نے بڑے بھرپور انداز میں ایک جامع بات فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمانوں, میرا رسول اب قیامت تک کے لیے تمہارے لیے رہنما ہے, قائد ہے. اس کی زندگی قیامت تک کے لیے تمہاری رہنمائی کرتی ہے. اب میرے مصطفیٰ آ چکے ہیں, قیامت تک کے لیے اس قائد, رہنما, ہادی, پیشوا, امام, مقتدا اور پیر و مرشد کو چھوڑ کر تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی حاجت اور ضرورت باقی نہیں. بہترین نمونہ, بہترین اسوہ, بہترین اور مثالی زندگی تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہے. اور میں نے گزشتہ سے 2 دن پہلے جب آخری خطبہ یہاں دیا تھا اس میں یہ عرض کیا تھا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف کہ انسانوں میں سے مردوں کی رہنمائی کی اور عورتوں کو نظر انداز کر دیا نہیں, بلکہ امام کائنات کی سیرت مسلمان خواتین کے لیے, عام عورتوں کے لیے بھی ایک بہترین مثال. اور جس انداز کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات مبارکہ کے ذریعے مسلم خواتین کی تربیت فرمائی, اگر وہی تربیت آج ہمارے اندر پھر لوٹ آئے
نسخہ سکون طلب کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ کوئی ایسی گولی دے دو کھائے اور ہمیں سکون ملتا ہے، کوئی ایسی دوا دے دو جس سے ہمیں سکون قلب مل جائے۔ لیکن انسانوں یاد رکھو، تمہاری بے سکونی کا، تمہاری اس پریشانی کا، تمہارے ان مسائل کا، تمہارے ان مسائل کا حل کسی حکیم اور طبیب کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ حکیم الامت محمد رسول اللہ کے پاس ہے۔ آؤ پلٹ آؤ، فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ہرا سے سنے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ جو نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اسی نسخہ کیمیا کو آج آزما کر دیکھو تو صحیح، رب کبریا کی قسم اسی طرح رب کی رحمتوں کی نصرت آپ بارش کر سکتے۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے، میں نے پچھلے جمعے خطبے میں عرض کیا تھا کہ اپنے گھر سے آغاز کیا، بیٹیوں کی تربیت، بیویوں کے معاملات، اور اللہ نے ان معاملات کو، اس تعلیم کو، ان ہدایات کو، ان احکامات کو اپنی کلام مقدس قرآن حکیم کے سانچے میں ڈالا۔ اور ذرا امام کائنات کی تربیت کا اثر دیکھیں۔ میری ماں، میری بہنوں، میری ملت کی خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنی نسبت کرنے والی عورتوں، اللہ کے حبیب کی شفاعت کی تمنا اور خواہش اور دعا کرنے والی میری بہنوں، آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے نمونہ۔ ہم دیکھتے ہیں آج جن حالات سے، جن معاملات اور ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور یعنی بے پردگی، بے حیائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ حیا، وہ شرم، وہ غیرت جو ایک بہن اور بیٹی کا اثاثہ اور متاع عزیز ہوا کرتی تھی، آج وہ ہمیں بہت کمیا اور بہت ہی نایاب نظر آتی ہے۔ آج ہم دیکھا دیکھی، ایک دوسرے کی نکالی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ہم نے اللہ کے حبیب کی تعلیمات کو بھلا دیا، اور ہم نے یہ سوچا بھی نہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے کچھ پابندیاں ہیں، کچھ ضوابط ہیں، اور یہ پابندیاں صرف پابندیاں نہیں ہیں، مجبور کر کے، جبر کر کے نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ یہ عورت کی عزت اور مقام اور وقار کے تحفظ کے لیے یہ پابندیاں اس پر عائد کی ہیں۔ ورنہ کون نہیں جانتا کہ اسلام سے پہلے خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں عام لوگوں کے کیا تصورات تھے، کیا ان کا طرز عمل تھا، کیا ان کے معاملات تھے۔ بچی ہر باپ اس کو اپنے لیے باعث سے ننگ و عار سمجھتا تھا۔ بچی پیدا ہوتی، اپنے ہاتھوں سے باپ شقاوت کا مجسمہ بن کر اپنی بچی کو زندہ زمین میں درگور کر دیتا۔ ایک صحابی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کبریا نے ہم پر بڑا احسان کیا، بڑا فضل کیا کہ اللہ نے ہمیں آپ کی رہنمائی نصیب فرما دی، اسلام کی نعمت سے مالا مال۔ یہ بڑی اللہ کی نعمت، بڑی اللہ کی نعمت۔
شقی القلب اور اتنا سخت دل ہو سکتا ہے، وہ روتی رہ گئی، چیختی رہ گئی۔ اور قرآن بھی کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، یہی بچے جو ماں باپ کی شقاوت اور سنگ دلی کا شکار ہوئے کہیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کس جرم کی پاداش میں مار ڈالا گیا، ہمارا کیا گناہ تھا کہ ہم سے جینے کا حق چھین لیا گیا، ہم نے کیا بگاڑا تھا کہ ہمیں بے گناہ دے کر دیا گیا۔ یا حضرت بچی روتی رہ گئی اور میں نے مٹی اس کے اوپر ڈال کر اس کو زندہ دبا کے غور کر دیا، ہلاک کر۔ مجھے اب بھی اس بچی کی چیخیں، اس بچی کا رونا دھونا یاد آتا ہے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ میرا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا؟ فرمایا ایمان لا چکے ہو، اللہ یہ بھی معاف فرما، اللہ معاف کر دے۔ جاہلیت کی باتیں ہیں، کفر کی باتیں ہیں، دین سے ناآشنائی کے وقت کی باتیں، اب تم مسلمان اللہ سے توبہ کرو، اللہ نے معاف کر دیا، معاف کر دے۔ یہی نبی رحمت فرماتے، خبردار بچیوں اس سنگ دلی کا نشانہ نہ بنو، اپنے بچیوں کی پرورش کرو، تعلیم و تربیت دو، اور جب وہ بالغ ہو جائے نکاح کر کے یہ فریضہ بھی ادا کر دو۔ اللہ تمہارے اس عمل کے سبب تمہیں قیامت کے دن اپنے حبیب کی رفاقت عطا فرمائے۔ اتنی بچیوں کے حقوق کی پاسداری فرمائے۔ اب سوچیں، جس معاشرے کے باسی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، اسی معاشرے کو اب پابند کیا گیا کہ نہیں، جس طرح تم نے بچوں کو اپنی وراثت میں سے حصہ دینا ہے، تمہاری بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، یہ ایک بہت بڑا معاشرتی ناسور ہے، بہت بڑا معاشرتی جرم ہے کہ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کا حق اسی طرح ہے جس طرح بیٹوں کا ہے۔ قرآن نے حصص مقرر کیے ہیں اور ان مقرر کیے ہوئے حصص کے مطابق وہ دینا ہو۔ جو غیر اقوام کی نقالی کرتے ہوئے ہم بڑھ چڑھ کر نمود کے لیے، نمائش کے لیے، اپنی دولت مندی کی دھوک جمانے کے لیے جہیز دیتے ہیں، وہ جہیز شریعت نے مقرر نہیں کیا۔ جو چیز شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہے وہ وراثت کا حصہ ہے، وہ ان کو دیا جائے۔ رخصتی کے وقت والدین، بہن بھائی جو تحفہ طائف اپنی بچی بہن کو دینا چاہے وہ خوش دلی کے ساتھ دینا الگ بات ہے، لیکن وہ دینا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، لیکن وراثت دینا یہ شرعی فریضہ ہے، حکم ہے، قرآن کی حد ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم جہیز میں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، جس کا قرآن نے یا اللہ کے رسول نے ہم پر کوئی فریضہ عائد نہیں کیا، اس کام میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن جو حق ہے، جو فرض ہے، اس کی ادائیگی میں ہم لوگ تساہل سے، غفلت سے، سستی سے کام لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے ان کی شادی تو کر دیا، وہ کیا دے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پررحمت تعلیمات کے ساتھ عورتوں کے حقوق کا تحفظ
گرے ہوئے، ظالموں کے ظلم کی انتہا، جفا و جور کی ایک فضا گرم ہے۔ ان حالات میں کچھ خوش نصیب لوگ جن کے سینوں کو اللہ نے منور کیا، انہوں نے چار طرف اپنے دشمنوں کو دیکھنے کے باوجود نعرہ حق لگایا، کلمہ حق بلند کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر رحمت سے وابستہ ہو گئے۔ اب مکے کی فضاؤں میں، مکے کی فضاؤں میں گھومنا پھرنا تو بڑی ایک آسان سی بات، اللہ نے ان فضاؤں کو بھی پرامن بنایا، لیکن وہ وقت تھا کہ جب امام کائنات علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے لیے اس بلدائے امین میں سانس لینا کم کر دیا گیا۔ اس بلدائے امین کی فضاؤں میں ایک ایک سانس دشوار ہو گیا تھا۔ ان حالات میں کئی بلال نظر آتے ہیں، آگ کے بستر پہ لیٹے، سینے پہ بھاری پتھر رکھے، مارے کھا رہے ہیں، لیکن اللہ احد، اللہ احد، اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق کی لذت میں اس قدر سرشار ہے کہ آگ کے انگارے بھی بلال کی لذت اور علامت میں کوئی کمی واقع نہیں کر سکے، بلکہ یہ تشدد بڑھتا گیا اور بلال کی علامت ایمانی اور لذت ایمانی بڑھتی گئی۔ اسی طرح اور بھی کئی مظلوم، کئی بے بس، کئی مقہور ان لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے، انہی لوگوں میں سے ایک گھرانہ آل یاسر کا تھا۔ آل یاسر، اس گھرانے پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور نبی اکرم گزرتے آل یاسر کو اذیتوں میں دیکھتے تو آپ فرماتے آل یاسر صبر کرو، یاد رکھ صبر تو کیے ہوئے ہیں، لیکن دیکھ لیں جو کچھ ہم پہ بیت رہا ہے اللہ کے حبیب اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ فرمایا صبر کرو، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ اس صبر کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اس صبر کے بدلے رائے حق میں جو ایمان کے بعد استقامت ہے نا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ استقامت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جن کے جیب میں اللہ اپنی جنت کے ٹکٹ ڈال دیتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو مانا، پھر کافروں نے، مشرکوں نے، بے ایمانوں نے ان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کی، مختلف بہلاوے پھسلاوے اللہ سے تعلق توڑنے کے، لیکن وہ ڈٹ گئے۔ فرمایا ہم نے ان کو اپنی جنت کا مالک بنا دیا، اور موت کے وقت فرشتے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے بندو تمہارا رب تم سے راضی ہے، اور موت کے وقت ہمیں اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں لے کر اللہ کی جنت میں پہنچائیں کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا۔ آل یاسر کا گھرانہ بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک، حضرت سمیہ کہے رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سمیہ اس گھرانے کی انتہائی شیر دل خاتون، چری خاتون، بہادر خاتون۔ ابو جہل سمیہ کو مارتا ہے، باندھتا ہے، بھوکا پیاسا رکھ کر قید میں ڈالتا، کوڑے لگاتا، لیکن حضرت سمیہ کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط، کوئی اس کے اندر تسلسل پیدا نہ ہوا۔ کہا سمیہ بعد آ جاؤ، حضرت سمیہ نے فرمایا بعد آنے والی تو بات ہی کوئی نہیں، لو جو تم سے ہو سکتا ہے کرو۔ حضرت سمیہ کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ ذبح کر دیا۔
وسلم کی پاکیزہ تعلیم کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ اور اگر مسلم معاشرے میں ایسی عورتیں، ایسی خواتین موجود ہوں تو اللہ کی قسم اس معاشرے میں یقیناً ایک ایسا عظیم انقلاب برپا ہو سکتا ہے کہ جس انقلاب کی مثال اب مزید پیش نہیں کی جا سکتی۔ سرزمین عرب میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساعی سے عظیم ترین انقلاب برپا ہوا تھا، اس عظیم ترین انقلاب میں جہاں مردوں کا حصہ، صحابہ کا حصہ، وہاں مسلم خواتین اور صحابیات کا بھی بہت بڑا اور بڑا عظیم حصہ تھا، بہت ہی عظیم حصہ، بہت بڑا حصہ تھا اس انقلاب کو برپا کرنے میں۔ اس انداز کے ساتھ ان کی زندگیاں ڈھلی، اور میری ماں اور بہنوں ذرا اس انداز کو آج دیکھیں کہ مسلمان عورتیں اس انداز کو کیوں فراموش کر چکی۔ کتنا عظیم حصہ ہے ان صحابیات کا، ان مسلمان خواتین کا، کہ جنہوں نے محمد کریم علیہ السلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اور اس پیغام کو سربلند کرنے کے لیے اپنا حصہ پوری ذمہ داری سے ادا کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک قابل قدر جوڑی ہے، میاں بیوی ہے، اور جس گھر میں یہ رہتی اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکات کی برکھا برسائی۔ رب کبریا نے اس گھر کو اپنی رحمتوں اور نوازشات سے مالا مال فرمایا۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک بیمار بچے کو گھر چھوڑ کر سفر پہ جانا تھا، تشریف لے گئے، علاج معالجہ ہوتا رہا، لیکن بچے کو فاقہ نہ ہوا، مرض بڑھتا گیا، بیماری بڑھتی گئی۔ اتفاق کی بات، جس دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آنا تھا، اسی دن ان کا بیٹا فوت ہو، بچہ فوت ہو۔ حضرت ام سلیم نے بچے کو نہلا کر چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آئے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر یہی کیفیت، یہی ماحول، یہی حالات ہمارے ہاں ہو تو کیسی چیخوں پکار اور کیا انداز ہو سکتا۔ لیکن حضرت ام سلیم، شوہر آئے، خندہ روی سے اپنے شوہر کا استقبال کیا، بٹھایا، کھانا تیار کر کے دیا، کھلایا، آرام کیا۔ ام سلیم فرماتی، ابو طلحہ میرے سرتاج ایک بات بتائیں مجھے۔ ابو طلحہ فرماتے، کہو کیا بات ہے؟ ام سلیم عرض کرنے لگی، ابو طلحہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس کوئی امانت رکھ جائے اور پھر کسی وقت آ کر گئے امانت واپس کرو تو کیا خیال ہے اس کی امانت واپس لوٹا دینی چاہیے یا نہیں؟ ابو طلحہ فرماتے ہیں، یہ کیا پہلیاں بجا رہی ہو، یہ تو پوچھنے کی بات، جس کی امانت ہے امانت دے دو، واپس کرو۔ پوچھنے لگی خوش دلی کے ساتھ یا تنگ دلی کے ساتھ، رو دھو کر یا کھلے دل کے ساتھ، اس کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ساتھ یہ کام ہو۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں، امانت دینی ہے خوشی کے ساتھ، ایک انداز سے بات ذہن میں بٹھائی، پھر فرمانے لگے، ابو طلحہ جو بچہ اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ اللہ کی امانت تھی، اور مالک نے اپنی امانت واپس سنبھال لی ہے،
فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جہاں ایمان کی تقویت کا اہتمام کرنے کا یہ انداز، وہاں گمراہی آ سکتی ہے، وہاں ضلالت آ سکتی ہے، وہاں معاشرے میں ابتری آ سکتی ہے۔ بھائیو، صرف سیرت کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ جب تک ہم ان باریکیوں میں نگاہ ڈال کر اس انداز کے ساتھ اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک یاد رکھ لیں کامیابی اور کامرانی کا حصول ناممکن ہے۔ اور ایک مسلمان کا سب سے بڑا مطمع نظر یہ ہے، اس کی پوری زندگی کا حاصل یہ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، کمانا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن آخر مر جانا ہے۔ یہ گردش دوران بہت جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گی، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک مسلمان کے نزدیک اس کی زندگی کا اصل مدعا، اصل مطمع نظر جو ہے اللہ کی خوشنودی ہے اور حصول جنت، کہ اللہ راضی ہو جائے اور مجھے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت جنت سے سرفراز فرمائے۔ اور اس کے لیے وہ ساری تگ و دو کرتا ہے، ساری محنت اور مشقت، کہ اللہ تو راضی ہو جا اور میں تیرے عذابوں سے بچ جاؤں، تیری جنت میں داخل ہو جاؤں، قیامت کی ذلت خواری رسوائی سے بچ جاؤں۔ یہی ہے نا ایک مسلمان کا مطمع نظر۔ اگر آپ کے نزدیک یہ مطمع نظر ہے کہ ہمارے ایکڑ مربوں میں بدل جائے، 5 مربے ہیں 10 بن جائے، تو پیارے یہ مربے یہی رہ جائیں گے، تو خود مربوں کے اندر دفن ہو جائے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میری بلڈنگ بن جائے، بڑا عالیشان خوبصورت اور بلند و بالا محل بن جائے، بنا لے، لیکن یہ بلند و بالا محل کھڑا رہے گا تو زمین کے اندر دفن ہو جائے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میری عزت اور وقار اور شان اور شوکت معاشرے میں بن جائے، ٹھیک ہے بنا لے، لیکن وہ وقت آئے گا جب تو کفن کے چند ٹکڑے پہن کے لوگوں کے کندھے کا محتاج ہوگا اور تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے شہر خاموشہ میں پہنچائے۔ یہ کیا ہے جن کے پیچھے تو لگا ہوا ہے؟ یہ کوئی کامیابی کی باتیں نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو نارے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ یہ ہے کامیابی۔ اس کامیابی کی طرف اے خاتون اسی کامیابی کو سمیٹتی ہے، حاضر ہوتی ہے بارگاہ نبوت میں، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بی بی کیا مرض ہے؟ کہنے لگی یا حضرت مجھے مرگی کے دورے پڑتے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے ہوش و حواس کھو بیٹھتے، نہ اپنا ہوش، نہ جسم کا، نہ لباس کا، نہ سطر کا، نہ پردے کا، کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ مرگی کا جب دورہ پڑتا ہے تو میں اس وقت بیتاب ہو کر تڑپنے لگتی ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا عطا۔ فرمایا بی بی میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا عطا فرمائے، اور میری دعا کو میرا اللہ ضرور قبول کرے گا، اللہ تجھے شفا بھی عطا کرے گا، لیکن اگر تم صبر کرو نا، اس بیماری پر صبر کرے تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ اگر صبر کرے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ خاتون کہنے لگی یا حضرت پکی بات ہے؟ فرمایا ہاں۔ اگر صبر کہنے لگی حضرت پھر میں شفا کی دعا نہیں کرواتی، میں اس بیماری پہ صبر کرتی ہوں، دنیا کی تکلیف قبول ہے لیکن چاہتی ہوں کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ حضرت یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، آپ مجھے جنت کی ضمانت دیتے ہیں، میں صبر کروں، لیکن ایک تو دعا کرے نا اللہ سے کہ جب مجھے دورہ پڑے مرگی کا تو میرا سطر جو ہے وہ کھلا نہ ہو، میرا سطر اللہ قائم رکھے۔ فرمایا اللہ اس کے سطر کو قائم رکھنا، یا
نعمت ایک طرف، اس نعمت کے مقابلے اور اس نعمت کی قیمت کی کوئی نعمت نہیں ہے. یہ ایسی نعمت کہ ساری کائنات بھی اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے. عرض کی یا حضرت جنت والی بات. اللہ ایک اور ذرا دیکھیں تو صحیح کیسا معاشرہ تھا اور کیا انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. میری ماں اور بہنوں، سیرت مقدسہ اور تعلیم و تربیت رسول کا یہ انداز، یہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ایک عورت آتی ہے، حضرت بیٹھے، سامنے آتی ہے، آ کر کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرمائے، مجھے پاک کرے، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں شادی شدہ عورت ہوں، بدکاری ہو گئی، اور اب اس کے بعد مجھے ڈر آتا ہے کہ اسی حالت میں مر گئی تو اللہ مجھے جہنم میں ڈالے. اللہ کا قانون جو ہے وہ مجھ پر نافذ کرے، اللہ کی حد مجھ پر نافذ کرے، مجھے سنسار کرے. اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو پیش کر. یہاں پر یہ غور کرے، اس حقیقت پر غور کرے. کوئی اس کو پکڑ کر نہیں لایا. کون سی چیز اس عورت کو لے کر؟ اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف. گناہ ہو گیا لیکن اس کے بعد اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور عدالت اقدس میں لے کر آیا کہ یا حضرت مجھے پاک کرے، مجھ سے گناہ ہو. صحابہ کہتے ہیں جب یہ عورت یہ بات کہتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر چہرہ پھیر لیا. یہ عورت پلٹ کر پھر سامنے آ کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کرے. یہ ہے جرم کے بعد ایک مومن کا طرز عمل. گناہ ہو جانا یہ کوئی بات نہیں، لیکن اس گناہ کے بعد اس گناہ کو چھپانے کے لیے 10 گناہ اور کرنا، اس گناہ پر ڈٹے رہنا، اس گناہ کی تعبیر کرنا، اس گناہ کا تحفظ اور دفاع کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تباہی ہے. گناہ کے بعد اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے توبہ کا، معافی کا. اس راستے پر چلو جو اللہ نے حد مقرر کی، تعزیر مقرر کی، سزا مقرر کی. اس حد، تعزیر اور سزا کو برداشت کرو، حق ادا کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرے. لیکن گناہ کے بعد اس گناہ کے دفاع کے لیے اور گناہ کرنا، یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. اور پلٹ کر سامنے آتی ہے، کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کرے. امام کائنات نے چہرہ تیسری طرف پھیر دیا. وہ عورت پھر کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ. جب 3 دفعہ اقرار کیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل پوچھی، بات واضح ہو گئی. فرمایا گناہ تم نے کیا ہے، لیکن یہ بتا بچہ تو نہیں؟ کہنے لگی یا حضرت بچہ ہے. فرمایا سزا تجھے ملے گی، تیرے پیٹ میں جو بے گناہ بچہ ہے اسے سزا نہیں. جرم تو نے کیا ہے، اس نے تو نہیں. جاؤ بعد میں آنا. اب کوئی قید نہیں، ہتھکڑیاں نہیں، جیل خانہ نہیں. لیکن جب انسان مومن ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو اس کو یہ دنیا ساری جیل خانہ نظر آتی ہے. اب دنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ. گئی چاہتی تو بھاگ سکتی تھی، جان چھڑا سکتی تھی، لیکن اس کا ایمان بتا رہا تھا کہ دنیا کی سزا سے بچ جانا آسان ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی سزا سے بچنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں. گئی، بچہ پیدا ہوا، بچے کو اٹھا کر آئی، کہنے لگی طاہرنی یا رسول اللہ، میرے آقا اب یہ بچہ میرے جسم سے الگ ہو چکا ہے، اب میں تنہا ہوں، اپنے جرم کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں، مجھے پاک کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی، ارشاد فرمایا بی بی
بچے کو دودھ کون پلائے؟ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، رضاعت کی مدت پوری کرو اور پھر اس کے بعد آنا۔ بچے کو دودھ پلایا، جب بچہ دودھ کی مدت پوری کر چکا، یہ عورت روٹی کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا کر بچے کو پھر لے کر آتی ہے کہ یا حضرت اب دیکھیں اب یہ بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا سکتا ہے، اب میرے دودھ پلائے بغیر بھی اس کی تربیت ہو سکتی ہے اور اس کی کفالت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کر لینے کے بعد فرمایا صحابہ لے جاؤ، یہ عورت بار بار آئی ہے اور اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے، جاؤ جا کر اس پر اللہ کی حد قائم کرو۔ صحابہ لے گئے، گڑھا کھودا، عورت کو گڑھے میں دفن کیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی، سنسار کیا، عورت کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ خالد بن ولید انہی سنسار کرنے والوں میں موجود تھے، ان کے جسم پر کپڑوں پر خون کے چند چھینٹے پڑ گئے۔ انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ پلید عورت جاتے جاتے میرے کپڑے بھی پلید کر گئی۔ اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا، فرمایا یہ کیا کہا تم نے؟ اس عورت نے توبہ کی ہے، دیکھو کس طرح اپنے آپ کو اللہ کی حد کے سامنے پیش کیا، اللہ کے قانون کے روبرو اپنے آپ کو پیش کیا۔ خالد اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے کے گناہ گاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ پورے مدینے کے گناہ گاروں کو معاف فرمائے۔ کیا بات کرتی یہ عورتیں، ایسی خواتین اسلام کو دوام بخشا، اسلام کی خدمت میں اپنا حق ادا کیا۔ آج ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو سوچتے اللہ پتہ نہیں ہم کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اس تباہ کن راستے پہ چل کے ہم کس انجام سے دوچار۔ اللہ کو بلا بیٹھے۔ ہمارے ایک وزیر صاحب پچھلے دنوں کہتے ہیں کہ 65 کی جنگ میں نور جہان کے گانوں نے وہ کام کیا جو ہماری توپیں بھی نہیں کر سکتی۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے ان کا کہ نور جہان کے جو نغمات ہیں انہوں نے وہ کام کیا جو ہماری توپیں بھی نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ نے 70 میں تمہارے ساتھ کیا، 71 میں کیا کیا، 65 میں تم اللہ کی نعمت کو بلا بیٹھے، 71 میں اللہ نے تمہارا آدھا ملک تم سے کٹوا کر الگ کر دیا اور تمہارے 1,00,000 سپاہیوں نے ہتھیار ہندوؤں کے قدموں میں ڈال کر ان کے قیدی بن کر مجبوری اور غلامی کی زندگی کو قبول کیا۔ یہ خدا کی نافرمانی کا نتیجہ، اللہ کی ناشکری کا نتیجہ۔ اس طرح نہ کرو، یہ راستہ تباہی کا راستہ، ہم بربادی کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بحیثیت مسلمان ہونے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کون سا وہ راستہ ہے جس راستے پہ چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، جس راستے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گامزن کیا تھا۔ وہ راستہ ہم کیوں چھوڑ رہے تھے، اس راستے کو ہم نے کیوں ترک کیا؟ اللہ اکبر۔ مجھے یاد آ گیا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار سفر حج سے واپس آ رہا تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جلیل القدر عالم دین تھے اور بنو عباس کے دور میں آپ کے علم، آپ کے تقویٰ، طہارت کو لوگ ہی نہیں بلکہ حکمران بھی
پوچھنے والا ہے، کوئی استفادہ کرنے والا ہے۔ بنو عباس کے بادشاہ عبداللہ بن مبارک کی یہ توقیر دیکھ کر کہا کرتے تھے ہم تو نام کے بادشاہ ہیں، اصل بادشاہ تو یہ ہے۔ چٹائی پہ بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، مکتب میں بیٹھا ہے، لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں احترام ہے۔ ہمارا احترام اگر لوگ کرتے ہیں تو ڈنڈے کی وجہ سے، حکمرانی کی وجہ سے، لیکن اس فقیر کے پاس کچھ نہیں، اس لیے اس کا احترام ہوتا ہے کہ دنیا کی مال دولت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کے سینے کو علم کا خزینہ بنایا۔ فرماتے ہیں میں سفر حج سے واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک تنہا خاتون بیٹھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی قافلہ نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی آبادی نہیں، یہ تنہا خاتون درخت کے نیچے بیٹھی۔ میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں اور یہاں کیوں بیٹھی؟ کوئی جواب دینے کے بجائے خاموش نہیں اور کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ اشارہ یہ تھا کہ بات بعد میں کرو، پہلے سلام کرو۔ مسلمان جب ملتا ہے پہلے سلام کرو پھر بات کرو۔ میں نے سلام کیا، میں نے کہا یہاں کیسے؟ کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کرے، جسے اللہ بھٹکا دے، اسے کون سیدھا راستہ دکھائے؟ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ خاتون راستہ بھولی ہوئی۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئی اور کہاں جانا ہے؟ خاتون کہنے لگی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اشارہ یہ دیا کہ میرا روٹ، میں حج سے آئی ہوں، مکے سے آئی ہوں، شام کی طرف جانا ہے، قافلے سے بچھڑ گئی، راستہ بھول گئی اور یہاں پر بیٹھی۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے میں نے پوچھا کب سے یہاں بیٹھی ہو، کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ خاتون کہنے لگی ثلاثۃ ایام الا رمضان، ثلاث لیال سویہ، یہ 3 دن اور 3 راتیں۔ قرآن پڑھ کر بتلایا کہ مجھے 3 دن اور 3 راتیں، پورا واقعہ۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے جو سوال کیا اس خاتون نے عام انداز میں جواب دینے کے بجائے میرے ہر سوال کا جواب اللہ کے قرآن کی آیت کے ذریعے دیا۔ اتنی قرآن سے محبت، اتنا قرآن پہ غرور، اتنی قرآن کے ساتھ دل لگی اور وابستگی، میں جو سوال بھی کرتا وہ خاتون اللہ کا قرآن پڑھ کے مجھے جواب سمجھا دے۔ میں نے پوچھا کتنے دن ہو گئے؟ کہنے لگی ثلاثۃ ایام الا رمضان، ثلاث لیال سویہ، 3 دن اور 3 راتیں ہیں، قافلے سے بچڑ گئی اور میں یہاں پڑی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ مسجد حرام کی طرف سے حج کر کے آ رہے اور واپس شام کی طرف جا رہے ہیں، یہ بتائیں آپ نے کچھ کھایا پیا بھی ہے؟ یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا، کون آپ کو کھلاتا پلاتا ہے؟ تو وہ بی بی اس سوال کو سن کر کہنے لگی والذی هو یطعمنی ویسقین۔ یہاں بھی قرآن پڑھ کے بتلایا کہ اللہ رازق ہے، وہ کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔
گوشت کا۔ میں نے کہا بی بی روزہ توڑا بھی تو جا سکتا ہے، توڑ دو۔ کہنے لگی نہیں، ثم اتم الصیام الی اللیل، روزہ اگر آدمی رکھ لے تو پھر بلا وجہ نہیں توڑنا چاہیے، اسے رات تک پورا کرنا چاہیے۔ میں نے پوچھا خاتون یہ بتائیں آپ کس کے ساتھ صبر کر رہی ہیں؟ کہنے لگی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ قرآن پڑھ کے بتایا کہ بیٹے میرے ساتھ ہیں، میں بیٹوں کے ساتھ صبر کر رہی ہوں۔ میں نے کہا پانی یہاں نہیں مل سکتا، وضو کے لیے پانی نہیں گئی؟ کہنے لگی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے۔ گویا پانی نہیں ہے، تیمم سے کام چلا۔ میں نے کہا پھر میں آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی اونٹنی پہ بٹھا لوں اور آپ کو آگے لے چلوں، ممکن ہے کہ اگلے قافلے اور پڑاؤ میں ہمیں آپ کے بیٹے مل جائیں، کیا آپ میرے ساتھ جانا پسند کریں گی؟ میری اونٹنی حاضر ہے اگر بیٹھنا چاہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب میں نے یہ آفر کی، خاتون کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بندہ بھی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ سے جانتا ہے، اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ گویا یہ کہ اگر تو میرے ساتھ بھلائی کرے گا تو اللہ جانتا ہے اور اللہ تجھے اجر عطا فرمائے۔ میں نے کہا بی بی تیرے بچوں کا نام کیا ہے؟ مجھے بچوں کا نام تو بتاؤ تاکہ جب کوئی مجھے ملے تو میں اس سے پوچھوں۔ تو بی بی نے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ تین آیتیں پڑھ کر بتایا کہ میرے شریک سفر تین بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے اور ایک کا نام یحییٰ ہے۔ میں نے اونٹنی بٹھائی، میں نے کہا بھائی کی سوال، میں اونٹنی کے پاس کھڑا تھا، خاتون باپردہ اٹھی اونٹنی میں بیٹھنے لگی، لیکن میں بھی دیکھ رہا تھا۔ مجھے جب دیکھتے ہوئے اپنی طرف پایا تو کہنے لگی کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قرآن پڑھ کر بتایا کہ نگاہیں جھکا لو تاکہ میں آرام سے اونٹنی پہ بیٹھ جاؤں، میری طرف دیکھو نا۔ اللہ کا قرآن پڑھ کر پیغام دی۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اونٹنی پہ سوار کر لیا اور اونٹنی کی لگام پکڑ کے چلنے لگا۔ ہماری عادت ہوتی تھی ہم سفر کاٹنے کے لیے عربی کے شعر پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے عربی کے اشعار گنگنانے شروع کر دیے۔ عورت کہنے لگی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پڑھنا ہے تو شعر نہ پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو، جو آتا ہے وہ پڑھو۔ یہ بات سنی میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ خاتون خوش ہو گئی، کہنے لگی وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ بیٹا تو عقل مند ہے، تو نے میری بات مان لی، شعر چھوڑ دیا اور قرآن پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں آگے گئے تھوڑا سا، کچھ لوگ مجھے نظر آئے، وہ ہماری طرف آ رہے تھے اور انہوں نے آواز دے کر کہا کہ وہ مسافر ہماری ماں ہم سے تیسرا دن ہے بچھی ہوئی ہے، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں، تم نے دیکھی تو نہیں ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میرے اونٹ پر تمہاری ماں ہے، کیا اس کا نام مریم ہے اور تم اس کے بیٹے ہو؟ کہا اللہ۔ میں نے ان بچوں کو کہا کہ یار تمہاری ماں اتنی صالحہ، اتنی نیک، اتنی قرآن سے محبت، اتنا قرآن پر اسے عبور ہے کہ جب بھی بات کرتی ہے قرآن ہی پڑھتی ہے، قرآن ہی پڑھتی ہے، جو سوال کرو جواب قرآن کی صورت میں دیتی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ بیٹا کہنے لگا کہ میاں پہلی بات تو یہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے ہم پر احسان کیا اور ہماری ماں کو عزت و تکریم کے ساتھ یہاں تک پہنچایا۔ دوسری بات جو تیرے تعجب والی ہے وہ یہ ہے کہ تو نے ہماری ماں کو ہر
سال میں نے آج تک جب بھی اپنی ماں کی زبان سے کوئی بات سنی تو وہ اللہ کے قرآن کی صورت میں سنی. میں نے آج تک سوائے قرآن کے اپنی ماں کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں سنا. 40 سال سے ہر بات کا جواب قرآن کی صورت میں دے. قرآن کے ساتھ اتنی محبت. اگر کہیں مدعا واضح نہیں ہو سکتا تو خاموش رہے, اشارے سے بات سمجھا دے, لیکن قرآن کے سوا کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتی ہے, چپ رہتی ہے, بات کرتی ہے تو اللہ کا قرآن. یہ کتاب اللہ سے محبت, اللہ کی کتاب سے وابستگی, آخر یہ بھی تو تاریخ کا حصہ بن گئی. آنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے ایک نمونہ بن گئی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے اسی طرح کے حالات پیدا کرنا چاہتا تاکہ معاشرے میں سکون ہو, عافیت. اور ابتری ہے, افراتفری ہے. مسلمان کہلانے والے اللہ کی حدوں کو پامال کر رہے, اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں, اللہ کے احکامات سے بغاوت کر رہے ہیں. جبکہ یاد رکھیں امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب دیکھیں ذرا, پھر ایک ازدواجی زندگی کے خانے قائم کیے, شوہر اور بیوی کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا, اور یہ بھی کسی کو پتا, یہ باتیں بھی جو کہ ہماری دینی اساس کی حیثیت رکھتی ہیں, ان کو بھی ہم نے بلایا ہوا. شوہر کے کچھ حقوق ہیں, کچھ فرائض ہیں, اسی طرح بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں, کچھ فرائض ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو خبردار کیا. عورتوں کو بھی کہا کہ شوہروں کی عزت تقریم تمہارا فریضہ ہے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس عورت میں 4 خوبیاں ہوں گی قیامت کے دن اللہ اس خاتون کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. کون سی 4 خوبیاں؟ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد 5 وقت فرض نماز ادا کرنے والی ہو, رمضان کے فرضی روزے پورے رکھنے والی, باقاعدگی سے رکھنے والی, اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی, اپنے شوہر کی دل جوئی اور خدمت کرنے والی, اور اپنی عزت, عفت اور آبرو کی تحفظ کرنے والی. فرمایا جس عورت میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی قیامت کے دن اللہ اس عورت کو کہے گا میری نیک بندی, یہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں, جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے میری جنت میں داخل ہو. بیویوں کو حکم دیا شوہر کی اطاعت کرو, ان کی امانت میں خیانت نہ کرو, ان کی دل جوئی اور خدمت کرو. اسی طرح شوہروں کو کیا حکم دیا؟ جاتے ہوئے, دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ نے 2 باتوں کا بالخصوص حکم دیا. فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہیں 2 باتیں کہہ کے جا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ نماز کی حفاظت کرنا, نمازوں کو ضائع نہ کرنا. نماز فرض ہے, اس فریضے میں کوتاہی نہیں کرنا. اور دوسری بات وما ملکت ایمانکم, عورتوں کے ساتھ, لونڈیوں کے ساتھ, یہ عورتیں جو اللہ کے نام کے ساتھ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں, ان سے حسن سلوک کرنا, ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا. شوہروں کو بھی حکم دیا, بیویوں کو بھی حکم دیا, اپنے اپنے مقام پر دونوں کو حکم دیا. لیکن آج جس کی لاٹھی اسی کی بحث, کئی مرد بیچارے مجبوری سے زندگی گزار رہے, کئی عورتیں مجبور بن کر زندگی گزار رہے. نہیں, اللہ کی بارگاہ میں باس پرس ہوگی. اللہ پوچھے گا, ہم لاکھ باتیں کر لیں لیکن ہماری عمل کی
اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ نے ہم پر اتمام حجت کر دی ہے۔ اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، بے خبری میں مارے نہیں۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں تمام حقائق سے روشناس کروا دیا، آگاہ کر دیا۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تعلیمات کو پیش نگاہ رکھیں اور ان کو اپنائیں، اور یقین جانیے کہ اگر ہم اس نیت پر غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں گے تو ہماری زندگیوں سے تلخیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں راحت، سکون اور اطمینان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ کی تو یاد رکھیے پھر اس سے بھی ابتر حالت اور اس سے بھی بڑھ کر ذلت اور رسوائی ہماری منتظر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں، بہنوں، میں بڑے ادب و احترام سے عرض کروں گا کہ یہ چند خاکے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان خاکوں کی روشنی میں آپ ذرا تفصیلات کی طرف رجوع کریں، چھوڑیں گندے رسالوں کو اور جناب میگزینوں کو اور اخباروں کو اور اس طرح کی باتوں کو۔ اپنے گھروں میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کریں، قرآن مجید کی تفاسیر رکھیں، احادیث مبارکہ رکھیں، احادیث کے تراجم رکھیں، تاریخ اسلام کی معتبر اور مستند کتابیں رکھیں، وہ پڑھیں تاکہ ہر شخص کو پتہ چلے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں، میرے حقوق کیا ہیں۔ اگر ہم نے اس راستے کو اختیار نہ کیا تو آج بھی ذلیل ہے اور آنے والے دنوں میں اس سے بھی بڑھ کر ذلیل ہوں گے۔ عزت اور عافیت کا یہی راستہ ہے کہ ہم تعلیمات مصطفی کو مضبوطی سے تھام لیں اور سینے سے لگا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہمارے اس بر صغیر میں انگریز نے کئی اپنے نمک خوار پٹھو کھڑے کیے اور ان کے ذریعے امت کے اندر انتشار اور افتراق کو پیدا کیا اور مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا۔ ان میں سے بر صغیر میں ایک فتنہ بریلویت کا، اور یہ لوگ صرف اور صرف جھوٹ، حکایتیں، کہاوتیں، خوابیں، کہانیاں اور من گھڑت افسانوں کے ساتھ ہی زندہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اس معاشرے میں جہاں
علم کی کمی ہے، تعلیم کا فقدان ہے، بصیرت اور شعور کی نایابی ہے، بڑی جلدی اور تیزی کے ساتھ پھیلی۔ لیکن ستم معنی ستم یہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور عقیدہ رکھنے کے باوجود ان لوگوں نے دوسرے مسلمانوں کو کافر، ملعون اور گستاخ رسول اور اس طرح کے القابات سے نوازنا شروع کیا۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ اگر کسی شخص کا کوئی مسلک ہے، موقف ہے، کوئی دعویٰ ہے، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، آسان انداز کے ساتھ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، اور پڑھی لکھی دنیا سے ان حقائق کو دلائل اور براہین کے ساتھ منوایا جا سکتا ہے۔ اسی فتنے کی نشاندہی صرف اسی کی نہیں بلکہ اور بھی کئی فتنے، مثال کے طور پہ فرقہ بابیہ ہے، بہائیہ ہے، اسماعیلیہ ہے، اہل تشیع کے مختلف گروہ ہیں، ان سب کو حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید نے دلائل براہین کے ساتھ بلکہ انہی کی کتابوں کے حوالوں سے متعارف کروایا کہ ان لوگوں کی کتابوں میں ان کا یہ دعویٰ۔ بریلویہ فرقہ جو ہے، احمد رضا بریلوی جس کے بانی اور قائد ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اور انہی کی کتابوں میں جو اس فرقے کا تعارف ہے وہ حضرت علامہ نے البریلویہ عربی کی کتاب میں تعارف واضح کیا۔ مثال کے طور پہ احمد رضا بریلوی نے کفر کی ایسی مشین چلائی کہ شاید ہی کوئی اس مشین سے بچ کر نکلا، قائد اعظم اور علامہ اقبال تک کو انہوں نے معاف نہیں، جنہوں نے پاکستان بنایا۔ باقی عام علماء وغیرہ ان بیچاروں کی تو کوئی بات نہیں، انہی کی کتابوں سے اس کتاب کو عربی زبان میں مدون کیا۔ پچھلے دنوں بڑا شور مچا کہ اس کو ضبط کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اس فرقے کی سرشت جو ہے یاوہ گوئی، بےہودگی، اللہ کی کتاب کی آیات کی باطل تعبیر، جھوٹ اور من گھڑت کہاوتوں پر مبنی۔ چنانچہ اب اس عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہو کر کوئی ایک بات نہیں جو اپنی طرف سے لکھی گئی، ہر بات جو ان کی لکھی گئی نیچے انہی کی کتاب کا حوالہ اور صفحہ بھی درج۔ گویا یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ البریلویہ بریلویت کا آئینہ ہے، بریلوی اس میں اپنا منہ دیکھ سکتے ہیں، اور صاحب کتاب نے گویا یہی کہا کہ انہی کی محفل سنوار رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، سبا میری ہے بات انہی کی ہے۔ اگر یہ اتنی ہی قابل ضبط کتاب ہے تو اس کتاب میں جتنے لوگوں کے حوالے ہیں نا، جتنی کتابوں وہ سب ضبط کی جائیں۔ بہرحال ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ لوگ دلیل سے بات کریں، یہ شیخ پا ہوتے ہیں۔ ایک پوسٹر کہیں سے آیا، کوئی لگا گیا، اللہ عالم کون آیا کون لگا گیا، اس پہ لکھا ہے، باہر مسجد کے دروازے پر لگا کہ جی عید میلاد النبی جو ہے یہ قرآن و سنت سے، نبی کی تعلیم سے اور سیاستہ کی احادیث سے اور صحابہ سے ثابت نہیں۔ اگر کوئی اس بدعت کو دین
اسے دوسری زبان اور دوسرے انداز میں بھی انشاءاللہ سمجھا دیا جائے گا۔ بہتر یہی ہے شرافت کے ساتھ، شرافت کی زبان میں، اخلاق کے ساتھ، اخلاقی قدروں کا لحاظ کرتے ہوئے دلیل کے ساتھ اگلے کی بات سنیں، دلیل کے ساتھ اپنی بات سنوائیں۔ بد زبانی اور بے لگامی اور زبان اپنے منہ سے بالشت بار باہر لٹکانا یہ کتوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں۔ انسان وہ ہوتے ہیں جو شائستگی سے، تہذیب سے اور سلجھے ہوئے انداز سے بات کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، قائل ہوتے بھی ہیں، قائل کرتے بھی ہیں۔ بہرحال یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، اردو خواہ طبقے کے لیے یہ ایک مؤثر نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے، اللہ کا اندر بڑا فتنوں کا دور، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچیں ان فتنوں سے، لیکن شیطان نے بھی پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے کہ نہیں، میں بھی فتنہ بڑھا کر رہوں گا۔ اللہ سے دعا کیا کرے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، اللہ ہمیں برائیوں سے بچا، ہمیں توحید و سنت کی نعمت عطا کی ہے، اے اللہ اس نعمت پہ ہمیں قائم رکھنا، اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی کتاب سے وابستگی اور اپنے حبیب کی سنت کے ساتھ محبت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل وعارض وصرف عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أذهب الباس والناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا المسلمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نظروں کو پڑھنے سے اپنی رحمت و فضل و کرم کے ساتھ گزر فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ معاف کرنے والا، معافی کو پسند فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم گناہگاروں کو بھی اپنی رحمت و فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ میرے روحانی جسمانی امراض سے شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ سب گرامی دکھوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے پریشان حال بندوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے آپ کو رحم فرما۔
اللہ نے ہر قسم کے فتنوں سے، نامعانی آفتوں سے، ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے بندوں کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں ہمیں کتاب سنت پہ زندہ رکھا، اے اللہ سب وفات کا ایمان و اسلام پر فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے کی شقاوت اور بدبختیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادت عزت اور کامیابی عطا فرما، اللہ ہمارے کی سعادت عطا فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا میں نعمت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت اور اپنے حبیب کی ادا کی سعادت سے بہرہ فرما، اے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ یہاں پر کتاب و سنت کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اپنی قدرت کے ساتھ ایسے حالات پیدا فرما کہ یہ ملک صحیح معنوں میں فی برکات و مصدر و بنوا ہو، یا اللہ کی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ اسلام کو مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان رسول اللہ کی مدد فرما، اے اللہ اپنے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو کامیابی اور کامیابی نصیب فرما، اے اللہ اپنے عاجز بندے سب دروازوں اور سب دروں سے، سب درگاہوں اور آستانوں سے مایوس ہو کر فقط تیری ذات کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تیرے در رحمت میں دستک دے رہے ہیں، اے اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اپنے عاجز بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ اگر تو مایوس کرے گا تو پھر تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں، اللہ تیری رحمت بڑی فراخ ہے، فراخ، اے اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی نعمت سے نوازا فرما، اللہ ہمارے دامنوں کو ہماری جھولیوں کو اپنی رضا و رحمت سے بھر دے، اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم۔ اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك وخليلك ونبيك ورسولك محمد